بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ پاکستان بھر میں اور دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق، حضور کے دیوانے، ختم نبوت پہ پیرا دینے والے کارکنان موجود ہیں، وہ ختم نبوت کی گولڈن جوبلی منا رہے ہیں۔ 50 سال ہو گیا پاکستان کی قومی اسمبلی نے قادیانیوں کو کافر قرار دیا تھا، اقلیت قرار دیا تھا، تحریک چلی تھی۔ الحمدللہ اللہ نے اہل ایمان کو کامیابی عطا فرمائی اور قادیانی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آئین پاکستان میں بھی، ویسے تو قادیانی روز اول سے ہی کافر اور مرتد ہیں، لیکن آئین پاکستان میں بھی ان کو کافر قرار دے دیا گیا۔ ہمارے دوست نعیم طاہر رضوی صاحب جو کنز الایمان شائع کرتے تھے، ماہنامہ کنز الایمان، انہوں نے ختم نبوت نمبر چھاپا کنز الایمان کا۔ اس میں بہت سارے قیمتی مضامین ہیں، ان میں سے ایک شاہد امین فریدی صاحب کا قومی اسمبلی میں قادیانیت پر آخری ضرب۔ میں چاہتا ہوں یہ سارا آپ کو پڑھ کے سناؤں تاکہ آپ کے معلومات میں اضافہ بھی ہو، اور جنہوں نے سارا کچھ دیکھا ہے، الحمدللہ جو میری عمر کے لوگ ہیں، جو 74 کی تحریک میں شریک رہے، جنہوں نے سارا کچھ دیکھا، ان کی یادیں تازہ ہو جائیں۔ حضرت قائد اہل سنت مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ اور مجاہد ملت مولانا محمد عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی بارہا دفعہ میں نے تو بہت کچھ سنا، لیکن یہ سارا کچھ تحریر ہے، اور اس سے انشاءاللہ بہت ساری مفید باتیں آپ کے اور ہمارے نالج میں اضافہ کریں گی۔ میں یہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ آج 22 مئی 1974 کو شمع رسالت کے پروانوں نے دارالکفر ربوہ میں ریلوے اسٹیشن پر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے تحفظ کا نعرہ لگایا اور قادیانی ذلی بروزی جھوٹی امت کو جھنجھوڑا۔ بھلا یہ قادیانی امت کو کیسے برداشت ہو سکتا تھا؟ پھر برداشت کی طاقت کہاں قادیانی امت کو یہ بات ناگوار گزری کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا نعرہ لگا کر قادیانی ذلی بروزی نبوت کی بنیادیں ہلا دیں، اور اس نعرہ ختم نبوت کی تھرتھراہٹ قادیان تک اثر کر گئی، اور گوری اقلیت بھی اثر قبول کیے بغیر نہ رہ سکی۔ قادیانی امت کو کیسے گوارا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی قرار دیا جائے، اور ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ قادیانیوں کے دل و دماغ پر برق بن کر گرا اور اسد کی آگ میں آپے سے باہر ہو گیا۔ 28 مئی 1974 کو جب شمع رسالت کے پروانے اپنے سفر سے واپس آئے، طلباء کا ایک گروپ گیا ہوا تھا۔ جب وہ واپس جاتے ہوئے بھی نعرے لگا کے گئے تھے، جب وہ واپس آئے، ربوہ اسٹیشن پہنچے تو قادیانیوں نے پہلے سے ہی منصوبہ بندی کر لی تھی، اور ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ان نہتے نوجوانوں نے اسلام پر حلہ بول دیا۔ انہیں شدید مارا پیٹا، لہو لہان کر دیا۔ بعض طلباء کو تو شدید اندرونی چوٹیں بھی آئیں، جن کو بعد میں اسپتال میں داخل ہونا پڑا اور ایک لمبا عرصہ علاج میں گزارنا پڑا۔ اس مرحلے میں قادیانیوں نے نوجوانوں نے اسلام کے منہ، ناک، ہاتھ وغیرہ تک توڑ دیے، اور پھر افسوس کی بات یہ ہے کہ ربوہ اسٹیشن پر ٹرین کو جبراً بلا ضابطہ روک کر تشدد کی انتہا کر دی۔ یہ ساری کارروائی ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت قادیانی مرتدین نے کی۔ آخر شمع رسالت کے پروانوں کا خون رنگ لایا اور پورے ملک میں اس مرتد ٹولے کے خلاف دبا ہوا لاوا پھوٹ پڑا۔ پورے ملک میں آگ لگ گئی۔ شمع رسالت کے پروانے جو کہ ختم نبوت کے چوکیدار ہیں اٹھ کھڑے ہوئے، اور بالخصوص پنجاب کے نوجوانوں نے اہم کردار ادا کیا اور باقاعدہ طور پر میدان عمل میں اتر آئے۔ دارالکفر ربوہ کے ارد گرد کی بستیاں جن میں مسلمانوں کی کافی تعداد تھی، وہ تو پہلے ہی اس شیطانی ٹولے سے بزور آزمات تھے۔ پورے علاقے میں خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہو گئی، اور اس آگ نے آہستہ آہستہ پورے ملک کو لپیٹ میں لے لیا۔ اور یہ آگ کوئی معمولی آگ نہ تھی، بلکہ یہ آگ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آگ تھی، جو پانی سے نہیں بجھائی جا سکتی۔ ذوالفقار علی بھٹو کا دور تھا۔ بھٹو صاحب نے جب یہ بڑھتی ہوئی آگ دیکھی تو 3 جون 1974 کو قوم کے نام ایک لمبی تقریر نشر کی، اور بھٹو صاحب نے عوام کے جذبات اور حالات کی سنگینی کو جانتے ہوئے تقریر کی، جس سے پاکستان کے چاروں صوبوں میں تحریک زور پکڑ گئی۔ جلسے جلوس، گرفتاریاں، پکڑ دکڑ شروع ہو گئی۔ پولیس سکیورٹی انتظامیہ حرکت میں آ گئی، لیکن شاید انہیں علم نہ تھا کہ گرفتاریاں تو شمع رسالت کے پروانوں کا جھومر ہوتی ہیں۔ پورے ملک میں سیکورٹی فورسز لا اینڈ آرڈر کے بہانے جیلیں بھر رہی تھی،
اور وحشیانہ تشدد کر رہی تھی۔ جب بھٹو صاحب نے دیکھا کہ حالات تو ہاتھ سے نکل رہے ہیں تو بھٹو صاحب نے وعدہ کیا کہ اس مسئلہ کا حل فوری دیر پر نکالا جائے گا اور جمہوری طریقے سے طے کیا جائے گا۔ آخر کار یہ مسئلہ 30 جون 1974 کو پاکستان کی قومی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا۔ قومی اسمبلی جو فیصلہ کرے گی وہ مجھے اور پوری قوم کو منظور ہوگا، بھٹو صاحب نے کہا۔ بہرحال حکومت نے کچھ وقت مانگا، مل گیا۔ دوسری طرف تحریک اپنے جوبن پر تھی۔ شمع رسالت کے پروانے بھی ایک جگہ پر اور ایک خیال لے کر اکٹھے ہونا شروع ہو گئے، جس میں اہل سنت کے علاوہ دیوبندی، اہل حدیث اور شیعہ حضرات بھی شامل تھے۔ اس کے علاوہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے افراد، جن میں عوامی نیشنل پارٹی، مسلم لیگ، خاکسار تحریک، جمعیت علماء پاکستان، جمعیت علماء اسلام، مفتی محمود گروپ، جماعت اسلامی شامل تھے۔ ان تمام جماعتوں نے یکجان ہو کر ایک مرکزی مجلس عمل تحفظ ختم نبوت کی تشکیل کی۔ اس مجلس عمل کے صدر دیوبندی عالم دین مولانا محمد یوسف بن نوری منتخب ہوئے اور اس کے جنرل سیکرٹری مشہور بریلوی عالم دین حضرت علامہ مولانا محمود احمد رضوی صاحب منتخب ہوئے۔ مرکزی مجلس عمل نے اپنا کام تیزی سے کرنا شروع کیا اور بالخصوص پنجاب میں بڑا شدید رد عمل ہوا۔ مسجدوں و محرابوں سے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کے ترانے گونجنے لگے، جلوس نکلنے لگے، تقریریں ہوئیں، قادیانیوں کی فتنہ پردازیوں سے پردہ اٹھایا گیا۔ مجلس عمل نے چند مطالبات بھی رکھے۔ وہ مطالبات یہ تھے: نمبر 1، قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ نمبر 2، قادیانیوں کو کلیدی عہدوں سے ہٹایا جائے۔ نمبر 3، ربوہ کو کھلا شہر قرار دیا جائے۔ اسی اثناء میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جب بلوچستان کا دورہ کیا، وہاں کے غیور بلوچوں اور پٹھانوں نے قادیانیوں کے متعلق اپنے رد عمل کا اظہار کیا تو بھٹو صاحب نے فوری طور پر ایک تاریخ مقرر کر دی اور وہ تاریخ اگست 1974 کی تھی، لیکن بعد میں یہ تاریخ بھی بدل دی گئی اور 7 ستمبر 1974 رکھ دی گئی۔ یہ مسئلہ 30 جون 1974 کو قرارداد کی شکل میں اسمبلی میں پیش ہوا۔ ایک قرارداد جناب عبدالحفیظ پیرزادہ صاحب نے پیش کی، جس کا خلاصہ مندرجہ ذیل ہے۔ ایک قرارداد جناب عبدالحفیظ پیرزادہ نے پیش کی، جس کا خلاصہ مندرجہ ذیل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت پر جو یقین نہیں رکھتا اور ان کے بعد کسی دوسرے کو نبی یا مصلح تصور کرتا ہے، ان کی حقیقت کا تعین کیا جائے۔ دوسری قرارداد حضرت مولانا شاہ میں نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، ممبر قومی اسمبلی، پارلیمانی لیڈر، جمعیت علماء پاکستان نے حزب اختلاف کے 22 افراد کے دستخطوں سے پیش کی، جن کی تعداد بعد میں 37 ہو گئی۔ اس قرارداد پر نیشنل عوامی پارٹی نے بھی دستخط کیے۔ قرارداد کا متن قارئین کی نظر ہر گاہ کی یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ قادیان کے مرزا غلام احمد قادیانی نے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ نیز ہر گاہ کے نبی ہونے کے اس جھوٹے اعلان میں بہت سی قرآنی آیات کو جھٹلانے اور جہاد ختم کرنے کی اس کی کوششیں اسلام کے بڑے بڑے احکامات کے خلاف غداری تھیں۔ نیز ہر گاہ کے وہ سامراج کی پیداوار تھا اور اس کا واحد مقصد مسلمانوں کے اتحاد کو تباہ کرنا اور اسلام کو جھٹلانا تھا۔ نیز ہر گاہ کے پوری امت مسلمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ مرزا غلام احمد کے پیروکار، چاہے وہ مرزا غلام احمد مذکور کی نبوت پر یقین رکھتے ہوں یا اسے اپنا مصلح یا مذہبی رہنما کی صورت میں بھی گردانتے ہوں، وہ دائرہ اسلام سے خارج۔ نیز ہر گاہ کے ان کے پیروکار، چاہے انہیں کوئی بھی نام دیا جائے، مسلمانوں کے ساتھ گھل مل کر اور اسلام کا ایک فرقہ ہونے کا بہانہ کر کے اندرونی اور بیرونی طور پر تخریبی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ نیز ہر گاہ کے عالمی مسلم تنظیموں کی ایک کانفرنس میں، جو کہ مکہ معظمہ جیسے مقدس شہر میں مورخہ 16 اور 10 اپریل 1974 کے درمیان منعقد ہوئی، جس میں دنیا بھر کے تمام حصوں سے 140 مسلمان تنظیموں اور اداروں کے وفود نے شرکت کی۔ متفقہ طور پر یہ رائے ظاہر کی گئی کہ قادیانی اسلام اور عالم اسلام کے خلاف ایک تخریبی تحریک ہے، جو کہ ایک اسلامی فرقہ ہونے کا دعویٰ کرتی ہے۔ اب اس اسمبلی کو اعلان کرنا ہے اور یہ کارروائی کرنی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے پیروکار، انہیں چاہے کوئی بھی نام دیا جائے، مسلمان نہیں، اور یہ کہ قومی اسمبلی میں ایک سرکاری بل پیش کیا جائے تاکہ اس اعلان کو مؤثر بنانے کے لیے اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ایک غیر مسلم اقلیت کے طور پر ان کے
جائز حقوق و مفادات کے تحفظ کے لیے احکام واضح کرنے کی خاطر آئین میں مناسب اور ضروری ترمیمات کی جائیں۔ اس قرارداد پر مندرجہ ذیل افراد نے دستخط کیے: حضرت مولانا شاہ نورانی صدیقی، مولانا مفتی محمود چودھری ظہورالہی، مولانا سید محمد علی رضوی، مولانا عبدالمصطفیٰ الازہری، پروفیسر غفور احمد، مولانا عبدالحق، سردار شہباز خان مزاری، مولانا ظفر احمد انصاری، صاحبزادہ احمد رضا قصوری، مولانا صدر الشہید جناب عمرہ خان، سردار شوکت حیات خان راؤ، خورشید علی خان، جناب عبدالحمید جتوئی، جناب محمود اعظم فاروقی، سردار مولا بخش سمرو، حاجی علی احمد تالپور، رئیس عطا محمد مری، مخدوم نور محمد ہاشمی، جناب غلام فاروقی۔ بعد میں مندرجہ ذیل افراد نے بھی دستخط کیے: نوابزدہ میاں محمد ذاکر قریشی، میر غلام حیدر، ملک جہانگیر خان، حاجی صالح محمد، جناب غلام حسن خان دھاندلہ، میاں محمد ابراہیم برق، میجر جنرل داد جمال داد، جناب عبد المالک خان، جناب کریم بخش شاوان، صاحبزادہ صفی اللہ، جناب اکبر خان محمد، خواجہ جمال محمد گوریجہ، صاحبزادہ محمد نذیر سلطان، صاحبزادہ نعمت اللہ شنواری، جناب عبدالسبحان۔ قرارداد اسمبلی میں غور کرنے کے لیے پیش ہونے کے بعد پوری اسمبلی کو ایک خصوصی کمیٹی میں تبدیل کر دیا گیا۔ نیز چند لیڈروں پر مشتمل ایک رہبر کمیٹی بنائی گئی جس میں مولانا شاہ نورانی، پروفیسر غفور احمد، مفتی محمود وغیرہ شامل تھے۔ حکومت کی طرف سے عبدالحفیظ پیرزادہ اور مولانا کوثر نیازی اہم کردار ادا کر رہے تھے۔ 30 جون 74 کے بعد کمیٹی کے مسلسل اجلاس شروع ہوئے اور قراردادوں پر غور کرنے کے لیے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا۔ اس اثناء میں قادیانی گروپ اور لاہوری گروپ کے سربراہوں کا ایک خط کمیٹی میں پیش کیا گیا جس میں مرزا ناصر الدین روا گروپ نے اور لاہوری گروپ کے سربراہ صدر الدین نے اپنی صفائی پیش کرنے اور اپنے عقائد کی وضاحت کے لیے حاضری کی اجازت مانگی۔ حکومت نے بخوشی اجازت دے دی۔ مرزا ناصر احمد ایک محضر نامہ کے ساتھ حاضر ہوا۔ خدا کی قدرت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دیکھیے کہ جس وقت مرزا ناصر احمد نے محضر نامہ پڑھنا شروع کیا تو اسمبلی کے اس بند ایئر کنڈیشن کمرے میں اوپر کے چھوٹے پنکھے سے ایک پرندے کا پر جو غلاظت سے بھرا ہوا تھا سیدھا اس محضر نامے پر گرا، جس پر مرزا ناصر احمد ایک دم چونک گیا اور گھبرا گیا اور کہا آئی ایم ڈسٹربڈ۔ سارے اراکین اسمبلی یہ تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اس سے قبل ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی چیز اوپر چھت سے اس طریقے سے گری ہو۔ بہرحال مرزا ناصر احمد نے محضر نامہ پڑھا اور اس پر کمیٹی کے علماء اور دیگر افراد نے سوال نامہ مرتب کیا۔ نیز علماء اہل سنت علماء ملت کی طرف سے محضر نامہ کا جواب دیا گیا۔ سوالوں کی تعداد طویل تھی۔ صرف 75 سوال تو حضرت مولانا شاہ نورانی، عبدالمصطفیٰ الازہری اور مولانا سید محمد علی رضوی اور مولانا محمد ذاکر کی طرف سے پیش کیے گئے۔ اس کے علاوہ اور سوالات کو پوچھنے کے لیے اپنے سوالات سیکرٹری کمیٹی تک پہنچانے کی اجازت دی گئی۔ ان سوالوں کو پوچھنے کی ذمہ داری اٹارنی جنرل پاکستان جناب یحییٰ بختیار کے سپرد کی گئی۔ مسلسل 11 روز تک مرزا ناصر سے جرا ہوتی رہی اور سوال اور جوابی سوال کیا جاتا رہا۔ مرزا کا صفائی پیش کرنے کے لیے پسینہ چھوٹ جاتا اور آخر تنگ آ کر کہہ دیتا کہ بس اب میں تھک گیا۔ ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھا بیٹھا کو 50 گلاس پانی کے پی گیا، حالانکہ اس کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ اس طرح کٹہرے میں کھڑا کر کے سوالوں کی بچھاڑ کر دی جائے گی۔ اس طرح 11 دن تک مرزا ناصر احمد ہر روز تقریباً 50 گلاس پانی پی جاتا۔ میں اس جگہ مجاہد ملت حضرت مولانا شاہ نورانی صدیقی کی خدمات کا تذکرہ کیے بغیر تشنہ لب رہوں گا۔ مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالمصطفیٰ الازہری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سید محمد علی رضوی ضعیفی، کمزوری اور علالت میں مولانا محمد ذاکر صاحب نے جو کردار ادا کیا وہ تاریخ میں سنہری حروف لکھنے کے قابل ہے سنہری حروف میں لکھنے کے قابل۔ مولانا نورانی رحمۃ اللہ نے کیا کہ انہوں نے 3 ماہ کے دوران فرمایا کہ 3 ماہ کے دوران پنجاب کے علاقہ میں 40,000 میل کا دورہ کیا، رات بھر دورے کرتے، تقریریں کرتے اور مسلمانوں کو اصل حقائق سے روشناس کرواتے اور قادیانیوں کی ریشہ دوانیوں اور ان کے غلیظ عقائد کا پردہ چاک کرتے۔
नूरानी मियाँ सैकड़ों किताबों का मुतालिया करते, पूरे मुल्क के दौरे भी करते और फिर असम्बली की कमेटी और रहबर कमेटी की सदारत भी करते। बड़ी मुश्किल से 24 घंटों में से सिर्फ 4 घंटे आराम फरमाते। इस्लामाबाद में इजलासों में शिरकत के लिए महीनों क़याम किया। 5 सितंबर 1974 से रहबर कमेटी के अफराद मौलाना शाह नूरानी, प्रोफेसर गफूर अहमद, मौलाना मुफ्ती महमूद, अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा, कौसर नियाज़ी और मौला बख्श सुमरू की मीटिंग भुट्टो साहब के साथ हुई। इसी दिन यानी 5 सितंबर को 2 और मीटिंगें हुई, मगर मसला तय न हुआ। 6 सितंबर को फिर मीटिंग हुई, जबकि दूसरी तरफ मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का मुसलसल रावलपिंडी में इजलास हो रहा था। तमाम लोगों की नज़रें फ़ैसले पर थीं। पूरी कौम लड़ने मरने के लिए तैयार थी। 6 सितंबर का दिन गुजर गया। आखिरकार 6 सितंबर की रात तकरीबन 12 बजे भुट्टो साहब की सरकारी क़यामगाह रावलपिंडी में ये मसला तय हुआ और 7 सितंबर 1974 को 4 बजे कौमी असम्बली के इजलास में आइन की फौरी तरमीम मंजूर की गई। इस रोज़ 7 बजे रात सेनेट ने इसकी तौसीक कर दी। भुट्टो साहब ने कैसे माना, क्या बातें की, एक लंबी तफसील है जिसकी इजाज़त भी नहीं है। ये तमाम बातें सिग़े राज में हैं। जब कभी इजाज़त होगी तो ज़ब्त तहरीर में लाई जाएंगी। ये मजमून काफ़ी पुराना उनका लिखा हुआ। आखिरकार अल्लाह करीम का फजल हुआ और पाकिस्तान की गयूर कौमी असम्बली ने 7 सितंबर 1974 को कादियानियों को काफिर करार दे दिया और पाकिस्तान में अक़लियत के तौर पर रहने की इजाज़त दी। आइन में तरामीम की गई। कौमी असम्बली की खसूसी कमेटी ने रिपोर्ट तैयार करके मुतफ़क़ा तौर पर पेश की, जो मंदरजा ज़ैल है। अलिफ, पाकिस्तान के आइन में हस्ब ज़ैल तरमीम की जाए। अव्वल दफ़ा 106 शिक 2 में कादियानी जमात और लाहौरी जमात के अशख़ास जो अपने आप को अहमदी कहते हैं का जिक्र किया जाए। दफ़ा 260 में एक नई शिक के ज़रिए गैर मुस्लिम की तारीफ़ दर्ज की जाए। मज़कूरा बाला सिफ़ारशात के नफाज के लिए खसूसी कमेटी की तरफ से मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर शुदा मुसव्वदा कानून मुंसलिक बेक मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 295F में हस्ब ज़ैल तशरीह दर्ज की जाए। कोई मुसलमान जो आइन की दफ़ा शीन 260 की शिक 3 की तसरीहात के मुताबिक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ातम नबीयीन होने के तसव्वुर के ख़िलाफ़ अक़ीदा रखे या अमल या तबलीग करे, वो दफ़ा हज़ा के तहत मुस्तौजिब सज़ा होगा। जीम, मुतल्लक़ा क़वानीन में मसलन कौमी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1972 और इंतख़ाबी फ़हरिस्तों के क़वायद 1974 में मुंतखब कानून और ज़ाब्ते की तरजीहात की जाएंगी। पाकिस्तान के तमाम शहरियों खा किसी भी फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखते हों, इनके जानो माल, आज़ादी, इज़्ज़त और बुनियादी हकूक़ का पूरी तरह तहफ़्फ़ुज़ और दिफ़ा किया जाएगा। इस रिपोर्ट के बाद कौमी असम्बली में 7 सितंबर 1974 को 4:30 बजे मंदरजा ज़ैल मुसव्वदा कानून पेश किया गया और मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर किया गया। नंबर 1, मुख्तसर उन्वान और आगाज़ नफाज। ये एक्ट आइन तरमीम 2/1974 कहलाएगा। ये फ़िलफ़ौर नाफ़िज़ुल अमल है। 3, आइन की दफ़ा 106 में तरमीम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की दफ़ा 106 की शिक 3 में अल्फाज अशख़ास के बाद अल्फाज और कौसैन कादियानी जमात या लाहौरी जमात के अशख़ास जो अपने आप को अहमदी कहते हैं दर्ज किए जाएंगे। ये अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि 1974 7 सितंबर को ये सारी मशक जो उस वक़्त हुई उसका ख़ुलासा, इसमें बहुत सारे वाक़यात अभी तवालत के डर से, तवालत के खौफ से छोड़े हैं। ये इंशाअल्लाह गाहे गाहे आपकी खिदमत में अर्ज़ करता रहूँगा। ये एक तारीख़ है, पाकिस्तान की तारीख़ है, इस्लाम की, कि जब जब भी ख़त्म नबूवत के मुनकरों ने कहीं सर उठाया, उम्मत ने मुत्तहद होके सरकार सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे मुबारक से लेके कायदे अहले सुन्नत हज़रत मौलाना शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह तक और उसके बाद से लेके आज तक यानी 2024 तक सुप्रीम कोर्ट में मुत्तहद होकर उम्मत ने अल्हम्दुलिल्लाह अक़ीदा ख़त्म नबूवत पे पैरा दिया है। और आइंदा भी जब कभी ज़रूरत पेश आई, ये उम्मत ख़त्म नबूवत के लिए यकजान होकर इंशाअल्लाह सीसा पिलाई हुई दीवार बन के कुफ्र का और कुफ्र की साजिशों का मुकाबला करती रहेगी।
انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اور بہت ساری باتیں عرض کریں گے۔ اللہ ان غازیوں، مجاہدوں، شہیدوں، 53 کی ختم نبوت کی تحریک کے شہیدوں، 74 کی ختم نبوت کی تحریک کے شہیدوں، غازیوں، مجاہدوں کو کہ قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور ہمیں بھی ختم نبوت کا ایک ادنا سا کارکن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔